السلام علیکم. میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں. کہانیاں کہنا اور کہانیاں سننا یہ برسوں سے ہمارے یہاں روایت چلی آ رہی ہے. گھر کے جو بزرگ لوگ ہوتے تھے، نانی، دادی، نانا، دادا یا پھر ماں باپ، وہ جیسے ہی رات ہوتی تھی اور سب اپنے بستروں پر سونے جاتے تھے تو بچے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور پھر کہانی کی ضد ہوتی تھی اور کہانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. یہ کہانیاں اخلاقی ہوتی تھیں، سبق آموز ہوتی تھیں، نصیحت آمیز ہوتی تھیں، پریوں کی کہانیاں ہوتی تھیں، بادشاہوں کی کہانیاں ہوتی تھیں، اسلامی کہانیاں ہوتی تھیں. کہانیوں کی اپنی ایک الگ اہمیت رہی ہے. کہانیوں کا بہت اہم رول رہا ہے بچوں کی تربیت میں اور بچوں کی اخلاقی تعلیم میں. کہانیوں کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت بھی ہو سکتی ہے اور بچوں کو اخلاقی تعلیم بھی دی جا سکتی ہے. اسی طرح سے کہانیوں کی ایک دوسری اہمیت یہ رہی ہے کہ کہانیوں کے ذریعے ہماری تہذیب، ہمارے اقدار، جس کو ہم کلچر کہیں گے، ویلیوز کہیں گے، وہ بھی بچوں کو سکھائے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور اہمیت کہانی سنانے میں اور کہانی سننے میں رہی ہے، اور وہ ہے کہ جب بچہ کہانی سنتا ہے تب وہ کہانی، اس کہانی کا پس منظر، اس کہانی کا ماحول اور اس کہانی کے کردار، کیریکٹر، ان کے لباس کے بارے میں، ان کی شکل و صورت کے بارے میں وہ تصور کرتا ہے، تخیل کرتا ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر قوت تخیل کا ارتقاء ہوتا ہے، کلپنا شکتی کا وکاس ہوتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیتوں کا بیج انہی قوت تخیل کے ذریعے بویا جاتا ہے. یعنی جہاں پر کلپنا شکتی ہوگی وہاں پر کریٹیوٹی ہوگی، سرجن شکتی ہوگی. اس لیے بچوں میں کریٹیوٹی اور امیجینیشن یہ پیدا کرنے کے لیے اور اس کے ارتقاء کے لیے کہانیاں سنانا اور کہانیاں سننا اس کا ایک اہم حصہ رہا ہے. ایک اور فائدہ کہانیوں کے تعلق سے میں بتاؤں گی کہ کہانیاں سننے سے بچوں میں تجسس، جس کو ہم جگنیاسا کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے اور بچے فوراً کہانی جو سنا رہے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں اور اپنے تجسس کی تسکین کرتے ہیں. ایک اور اہمیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب بچے کہانیاں سنتے ہیں تو وہ نئے الفاظ بھی سیکھتے ہیں، محاورے بھی سیکھتے ہیں، کہاوتیں بھی سیکھتے ہیں، اور ان میں کہانیاں سننے کے تعلق سے جو دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو جب وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں تو وہ پھر کہانیوں کی کتابیں بھی پڑھنے لگتے ہیں. تو اس طرح سے کہانیوں کی اہمیت علمی اور تعلیمی دونوں نقطۂ نظر سے دیکھی جا سکتی ہے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کہانیاں ہیں وہ بچے کے ذہن کو بدلنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں. کہانیوں کے ذریعے بچے سچائی، ایمانداری، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں سے ہمدردی، عقل مندی سے کام لینا،
یہ سب باتیں سیکھتے ہیں، جائز اور ناجائز کا فرق سیکھتے ہیں، صحیح اور غلط کے درمیان فرق سیکھتے ہیں۔ یہی نہیں، کہانیوں کے ذریعے ہمارا تہذیبی ورثہ، ہماری تاریخ اور ہمارے اقدار یعنی کلچر، تاریخ اور ویلیوز، یہ ایک نسل میں سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں، ایک جنریشن میں سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ کہانیاں تہذیب کو زندہ رکھتی ہیں۔ آئنسٹائن کا یہ کہنا ہے کہ ہم پریوں اور جادو کی کہانیوں کے ذریعے ہمارے بچوں کو ذہین بنا سکتے ہیں۔ اب وقت بدلا ہے اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ آیا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا نے بچوں کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب بچے ٹی وی پر کارٹون دیکھتے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں، اس کے ویڈیو ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ڈیجیٹل میڈیا پر بچوں کے تعلق سے جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے، یہ کہانیوں کی جگہ وہ کہانیاں جو ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ ہم کو سناتے تھے، اس کی جگہ نہیں لے سکتے، کیونکہ جب بچے اپنے بزرگوں سے یا اپنے ماں باپ سے کہانیاں سنتے تھے تو کبھی وہ بچوں کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تھے یا پھر بچوں کو سہلاتے تھے، تو ایک طرح کی جو ہونف بچے اپنے ان بزرگوں سے یا ماں باپ سے کہانی سنتے وقت حاصل کرتے تھے، وہ یہ ڈیجیٹل میڈیا نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے بزرگ موقع محل کو دیکھتے ہوئے اور حالات کے مد نظر بچوں کو کہانیاں سناتے تھے۔ ایک اور بات کہ اگر بچے کے دل میں کوئی سوال پیدا ہوتا تھا تو اس کا جواب وہاں جو کہانی سنا رہا ہے اس کے پاس حاضر ہوتا تھا۔ دو قسم کے جو خطرات ہیں وہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کے تعلق سے نظر آ رہے ہیں۔ دو طرح کے چیلنجز، ایک تو کہ یہ جو کارٹون یا جو کہانیاں ہمارے بچے ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اس میں جو کلچر دکھایا جاتا ہے اور جو ویلیوز کا ذکر کیا جاتا ہے، جو طور طریقے، جو رہن سہن، جو لباس اس پہ بچے دیکھتے ہیں، تو یہ تو تہذیب پر، ویلیوز پر سیدھا حملہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ویسٹرن کلچر ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر چھا رہا ہے۔ اور دوسرا چیلنج جو سامنے آیا ہے وہ ہے فوڈ ہیبٹ کے تعلق سے۔ کھانے پینے کا تعلق جو ہے وہ جس مقام پہ ہم رہتے ہیں وہاں کا جو جغرافی ہے اس کے مد نظر ہماری غذا یا ہمارا کھان پان ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں عام طور پر دال چاول اور روٹی سالن اس کا رواج ہے۔ لیکن بچے جب یہ ڈیجیٹل میڈیا پر، یہ ٹی وی پر جو کارٹون دیکھتے ہیں، جو کہانیاں دیکھتے ہیں، اس میں تو انہیں پیزا نظر آتا ہے، برگر نظر آتا ہے، کیک نظر آتا ہے، آئس کریم نظر آتا ہے، اور بچے انہی چیزوں کو اب کھانا پسند کرنے لگے ہیں۔ اگر شوقیہ وہ کبھی کبھار کھا لیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو ہمارا روایتی کھانا ہے ان کھانوں کو، اس خوراک کو وہ بھولتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ان کہانیوں میں، ان کارٹون میں، اسی کی فرمائش کرتے ہیں۔
بچوں کو اس میڈیا سے ہم دور تو نہیں کر سکتے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کلچر کے حساب سے، اپنی ویلیوز کے حساب سے اس طرح کے پروگرام تیار کریں، اور اس طرف کوشش جاری ہے، لیکن وہ ناکافی ہے۔ ایک اور چیلنج ہمارے سامنے ہے، پھر وہ کہانی سنانے کے تعلق سے ہو یا ڈیجیٹل میڈیا کے تعلق سے ہو، کیونکہ موجودہ زمانے میں کچھ نئے مسائل بچوں کے تعلق سے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی، ان کی مساوات کا ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ بچوں میں قوت برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، صبر کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے، وہ ایگریسو بنتے جا رہے ہیں، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام موضوعات پر کہانیاں لکھی جائیں، بچوں کو سنائی جائیں، اور اگر ہم اپنے طریقے سے اس طرح کی ٹی وی پروگرام بناتے ہیں تو اس سبجیکٹ پر بھی بات کی جائے۔ محلے کی سب سے پرانی نشانی، وہ بڑھیا جسے بچے کہتے تھے نانی، وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈھیرا، وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا، بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی، وہ چھوٹی سی راتیں وہ لمبی کہانی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔ اور میں ایک بات کی اور یہاں پر وضاحت کر دوں کہ یہ میرا 52واں ایپیسوڈ ہے، اور اس ایپیسوڈ کے ساتھ میں نے جو یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے اس کو 1 سال پورا ہو رہا ہے، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں نے ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے چینل کی شروعات کی تھی، اور میرا 50واں ایپیسوڈ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے میں نے پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے مہینے پہلے اور تیسرے اتوار کو ملتے رہیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔